سب سے پہلے اپنے کاموں کے باشعور شہریوں، تیسری دفعہ آج آپ میری انتظار کر کے یہاں کھڑے ہوئے اور نکلے ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت بہت شکریہ۔ میں آگے بھی ساروں کو جو راستے میں جی ٹی روڈ پہ ہماری انتظار کر رہے ہیں، ہم دن میں زیادہ سے زیادہ 12 کلومیٹر ایک دن میں ہم کر سکتے ہیں، تو ابھی سے سارے آگے تیاری کر لیں کہ ہماری رفتار اتنی ہے، لوگوں کی محبت اتنی ہے، لوگوں کا اتنا جنونی استقبال ہے کہ ہماری سپیڈ ایک دن میں 10 سے 12 کلومیٹر سے آگے نہیں جا سکتی، تو آگے سے ابھی سے ہی اندازہ لگا لیں کہ ہم کب تک اب تک پہنچیں گے۔ اب میں سب سے پہلے تو پھر سے ہم نے فاتحہ پڑھا صدف کا، ہم آج پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں خاموشی اختیار کرو کہ اس کے بچے، اس کے گھر والے سب کو اللہ صبر دے، اور دعا کرتے ہیں کہ ان کو طاقت دے کہ یہ مشکل وقت سے جو وہ گزر رہے ہیں۔ اس کے بعد میں آج یہاں کھڑا ہو کے اپنے سارے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت اور اس کے سہولت کار ٹی وی کوریج بند کر رہے ہیں، لوگوں کو، جو ساری پاکستان کی عوام اس انصاف کے انقلاب کو اسلام آباد کی طرف بڑھتے دیکھ رہی ہے، اس کی کوریج بند کر رہے ہیں، لیکن کوئی فکر نہیں۔ سوشل میڈیا، ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں، سوشل میڈیا کی وجہ سے سب کو اپنے موبائل فون کے اوپر نظر آ رہا ہے کہ یہ انقلاب کتنی تیزی سے اسلام آباد کی طرف جا رہا ہے۔ میں پہلے آج سب سے پہلے میں یہ جو سکندر سلطان الیکشن کمشنر، میں تمہارے سے مخاطب ہوں، آج تمہارے سے بڑا 2 نمبر آدمی کبھی الیکشن کمیشن میں نہیں بیٹھا جتنے تم ہو۔ میں آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو اس نے مجھے نااہل قرار دیا تھا، اس بدنیت آدمی نے، عدالت نے اس کو سائیڈ کر دیا ہے، نااہلی ختم کر دی ہے، کیونکہ اس بدنیت آدمی نے ایک تو یہ نون لیگ شریف خاندان کا گھر کا نوکر ہے، اور دوسرا اس کو پیچھے سے بھی انسٹرکشنز آ رہی ہیں، اور مجھے پتہ ہے پیچھے سے کون اس کو پش کر رہا ہے، کیونکہ اس گیدڑ میں تو کوئی دم ہی نہیں تھا یہ کرنے کا۔ اور میں آج اناؤنس کر رہا ہوں کہ میں اس کے اوپر 10 ارب روپے کا ہرجانہ کرنے لگا ہوں کہ شوکت خانم ہر سال اس کے لیے میرے نام پہ اور ہسپتال کی ریپوٹیشن پہ ہر سال 9 ارب روپیہ اکٹھا ہوتا ہے غریب مریضوں کے علاج کے لیے، اور دوسرا نمل یونیورسٹی کے لیے، اس کے لیے میرے نام پہ پیسہ اکٹھا ہوتا ہے کہ غریب 95% بچے اسکالرشپ پہ پڑھتے ہیں، مفت پڑھتے ہیں۔ القادر یونیورسٹی شروع کی، اس میں 100% بچے مفت پڑھتے ہیں۔ تیسرا، ایک شوکت خانم ہاسپٹل بن رہا ہے، پشاور میں بن چکا ہے، وہاں 75% مریضوں کا مفت علاج ہے۔ لاہور میں مفت علاج ہے شوکت خانم میں، اور سب سے بڑا کراچی میں شوکت خانم بن رہا ہے، جو کہ وہاں سارے سندھ اور بلوچستان کے کینسر کے مریضوں کے لیے بن رہا ہے۔ اس لیے کیونکہ اس نے میری دیانتداری کے اوپر سوالیہ نشان کیا،
اور یہ جو اس نے فیصلہ کیا، اس لیے میں اس کے اوپر ہرجانہ کروں گا. سکندر سلطان، یہ جب تک میں تمہیں عدالت میں نہیں کھڑا کر کے تمہارے سے پیسے نہیں نکالتا اور وہ پھر شوکت خانم کو دوں گا جو تمہارے سے ہرجانہ نکالوں گا، کہ آگے تم کسی کے کہنے پہ لوگوں کے اوپر ان کی ریپوٹیشن اس طرح نہ برباد کرو. کہ الیکشن لڑ رہے تھے اور قرم، میں آپ کو سلام کرتا ہوں کہ تقریباً دگنی لیڈ سے جو پھینٹا لگایا. اور سن لو، اب میں ان لوگوں کو پیغام دے رہا ہوں جنہوں نے ان چوروں کے ٹولے کو ہمارے اوپر مسلط ہونے دیا. میں بڑے ادب سے آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ہے، قوم کی آواز سن لو قوم کدھر کھڑی ہے. چاہے بائی الیکشن لاہور کے وہ 17 جولائی، اس کے بعد اکتوبر میں، اب کبھی سنا ہے، کبھی دنیا کی تاریخ میں سنا ہے کہ 8 الیکشن پہ میں کھڑا ہوتا ہوں اکیلا اور ساری جماعتیں مل کے میرے خلاف کھڑی ہوتی ہیں، 7 الیکشن جیتتا ہوں 8 میں سے. یہ ورلڈ ریکارڈ ہے. اور وہ جو کراچی میں پیپلز پارٹی جیتی، میں یہ آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی دھاندلی اسٹیٹ مشینری کے بغیر ایک الیکشن آج نہیں جیت سکتی، کیونکہ جب سے یہ باپ بیٹا آئے ہیں، باپ دنیا کا سب سے بڑا ڈاکو اور بیٹا دیسی ولایتی جو ابھی تک اردو نہیں بولنی آئی، اسے اردو بولتا ہے جیسے انگریز اردو بول رہا ہوتا ہے. میں آج ان سب کو میسج دینا چاہتا ہوں جن کے پاس ایک پاور ہے. شہباز شریف کے پاس کوئی پاور نہیں ہے. ٹکی میں چھپ کے جو آرمی ہاؤس جاتا تھا، اس سے کیا بات کرنی ہے؟ گورے کو دیکھتا تو اس کے جوتے پالش کرنے شروع کر دیتا. برطانیہ کے ایمبیسڈر کو پرائم منسٹر جا رہا ہے ایمبیسی میں اور اس کے منہ میں کیک ڈال رہا ہے. شہباز شریف ساری زندگی تم نے کیا کیا؟ جو طاقتور ہوتا ہے اس کے جوتے پالش کرتے ہو اور جو کمزور ہوتا ہے اس کے اوپر ظلم کرتے ہو. تو تمہارے سے میں نے کیا بات کرنی ہے؟ میں تو پیغام ان کو دے رہا ہوں جنہوں نے تمہیں اجازت دی اوپر بیٹھنے کے لیے، کہ آج بھی دیکھ لیں قوم کھڑی کدھر ہے. کبھی بھی عوام کے خلاف ملک کی اسٹیبلشمنٹ نہیں کھڑی ہوتی، کیونکہ عوام اور فوج مل کے ملک کو مضبوط کرتے ہیں. آپ ان چوروں کے ساتھ نہ کھڑے ہو. جو ان کے ساتھ ملے گا، جو بھی ان کے ساتھ ملے گا، وہ انہی کے ساتھ رنگا جائے گا. لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں اور ہم پاکستانی قوم، ہم بھیڑ بکریاں یا گائے بھینسیں نہیں ہیں، ہم انسان ہیں. ہم وہ قوم ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اور میرے نبی نے ہمیں قرآن کے اندر جو اللہ نے ہمیں حکم دیا، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، حکم ہے اللہ کا کہ اچھائی اور حق کے ساتھ کھڑے ہو اور برائی اور ظلم کا مقابلہ کرو. کاموں کی
کاموں کی سن لو. خان صاحب مشاہدہ امریکہ بھی موجود ایک ہے. منٹ سن لو، پہلے سن لو میری بات. اللہ نے تمہیں اجازت نیوٹرل ہونے کی نہیں دی. یا ایک طرف کھڑو چوروں کے ساتھ اور ہمیشہ ذلیل ہو، اور یا حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہو. جو آپ نماز میں مانتے ہیں ہر باری کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی. وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، ان کے راستے نہیں جو تباہی کا راستہ ہے. یہ چوروں کا راستہ ہے. میں آج پوچھتا ہوں کہ جب مشرف نے ان دونوں کو، یہ دونوں چور خاندانوں کو جب ہٹایا کرپشن پہ، تو ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کیونکہ ان کی چوری سے تنگ تھی. پھر مشرف نے ان کو این آر او دے دیا، بند کمرے میں فیصلہ کیا. پہلے کہتے تھے چور ہے، اور جناب این آر او دے کے ان کو پاک کر دیا. 10 سال انہوں نے ملک کو لوٹا. لوگوں نے مجھے ووٹ ان کے خلاف دی، لوگ ان سے تنگ تھے، اور آپ پھر ان ساروں کو ڈرائی کلین کر کے ہمارے اوپر پھر مسلط کر دیا. تو کیا ملکی مجھے جواب دو، کیا مجھے جواب دو کہ آپ ان چوروں کو تسلیم کرتے ہیں؟ کوئی پاکستانی چوروں کو نہیں تسلیم کرتا. اور اگر آپ کا خیال ہے، پھر سے کہتا ہوں، جناب بند کمروں میں یہ فیصلے جو کرتے ہیں آپ، کہ جب فیصلہ کیا یہ چور ہے اور اب فیصلہ کیا یہ پاک ہو گیا، پھر فیصلہ کیا چور ہے اب پھر پاک کر دیا. خدا کے واسطے پاکستانی قوم کو جانور نہ سمجھو. ہم گائے بھینسیں نہیں ہیں، ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ جب فیصلہ کرو اچھا جی اب ہم نے ان کو پاک کر دیا ہے تو اب آپ بھی ان کے پیچھے لگ جائیں، اور جو ان کو سپورٹ نہیں کرتا اس کو ننگا کر کے اس کے اوپر تشدد کرو، ان کے اوپر ظلم کرو. جو میڈیا نہیں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ان کو ڈراؤ دھمکاؤ، جیلوں میں ڈالو، وہ بیچارے ملک چھوڑ کے چلے جائیں. اور جو سوشل میڈیا کے بچے جو اپنی دل کی بات کرتے ہیں ان کو اٹھا کے ان کے اوپر ظلم کرو، ان کو ڈراؤ دھمکاؤ. یہ بھیڑ بکریوں سے کیا جاتا ہے، انسانوں سے نہیں کیا جاتا. جب گائے بھینسیں غلط راستے پہ جاتے ہیں تو ان کو ڈنڈے مار کے ادھر موڑتے ہیں. انسانوں سے یہ نہیں کیا جاتا. انسانوں کے معاشرے میں انصاف ہوتا ہے، جانوروں کے معاشرے میں جنگل کا قانون ہوتا ہے. میں آج اپنی ساری عدلیہ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ ساری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. میں چیف جسٹس صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اعظم سوادی کا کیس سنا، شہباز گل کا بھی کیس سنے کہ جو ان سے تشدد ہوا. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو محیط پیر صاحب ملک چھوڑ کے بھاگ گیا، صابر شاکر چھوڑ کے چلا گیا، سنا ارشاد بھٹی اس کو نکال دیا. جو تنقید کرتا ہے کیا وجہ ہے کہ ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں؟ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک تب تکڑا ہوگا جب ملک کے ادارے مضبوط ہوں گے. ملک کے ادارے تب مضبوط ہوتے ہیں جب قوم ملک کے اداروں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. اگر قوم ایک طرف ہے اور ادارے دوسری طرف ہیں، کوئی ادارہ نہیں کام کر سکتا. ملک کی طاقت مضبوط اداروں میں. اور میری پوری، جب میں اپنی فوج کی کبھی تنقید کرتا ہوں وہ پاکستانی کرتا ہے جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے. میں نے لندن میں فلیٹس نہیں بنائے ہوئے، میں نے بار پراپرٹیز نہیں رکھی. جب میرے اوپر کیسز ہوئے تو میں دم دبا کے بگوڑے کی طرح لندن نہیں بھاگ گیا. میں اسی ملک میں رہوں گا اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں
کہ اللہ وقت تو تیرے ہاتھ میں ہے جب تو نے لے کے جانا ہے اوپر، لیکن اگر مجھے اوپر لے کے جانا ہے تو مجھے ارشد شریف والی موت دئی، گیدڑوں کی موت نہ دئی۔ میں آج ساری پاکستانی قوم کو اب کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے فیصلہ کن وقت۔ انصاف آپ کو آزاد کرے گا۔ جب تک ظلم کا نظام ہوتا ہے، جانوروں کا معاشرہ ہوتا ہے، جنگل کا قانون ہوتا ہے، آپ نے ساروں نے میرے ساتھ نکلنا ہے۔ آپ نے سب نے، جب میں وہاں پہنچوں گا اسلام آباد، آپ نے سب نے میرے ساتھ اسلام آباد پہنچنا ہے۔ جس کے پاس موٹر سائیکل ہے، سائیکل ہے، گاڑی ہے، چنچی ہے، اگر وہ نہیں ہے تو پیدل آ جاؤ، لیکن آؤ سارے۔ یہ آزادی کی جنگ ہے۔ آزادی کی جنگ میں قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ جب پاکستان بنا تھا لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی، اس لیے انگریز سے ہم آزاد ہوئے، اور اب وقت ہے کہ ان چوروں سے آزاد ہونا، اور وہ ہوگا جب ہم یہاں قانون کی بالادستی قائم کریں گے، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ کی ریاست میں عدل اور انصاف قائم کیا، کیونکہ پہلے عدل اور انصاف آتا ہے پھر خوشحالی آتی ہے۔ جس قوم میں انصاف نہیں ہوتا پر خوشحالی نہیں ہوتی۔ جب تک ہم اس ملک میں طاقتور ڈاکوؤں کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے، یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور یہ ہے، اس کو کہتے ہیں انصاف کی جنگ۔ تو سارے نے اب ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ حلف لینا۔ ہاتھ اٹھا کے میں یہاں سے پڑھوں گا، آپ نے وہاں سے ریپیٹ کرنا ہے بآواز بلند، اتنا اونچی آواز میں کہ یہاں آپ حلف لیں گے، آواز لندن تک جانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اونچی آواز میں ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین کی ہمیشہ پاسداری کریں گے، ہم پاکستان کی خود مختاری اور آزادی کا تحفظ کریں گے، کہ ہم کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے۔